عزیز طلبہ طالبات اور معزز ناظرین، میں ہوں مظہر حسین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچنگ۔ حاضر ہیں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم نے جس موضوع کو منتخب کیا ہے گفتگو کے لیے وہ ہے مکالمہ نگاری۔ مکالمہ نگاری کے حوالے سے میٹرک کے طلبہ کو بھی ایک سوال درپیش ہوتا ہے امتحانات میں، اور ایف اے ایف ایس سی کی سطح پر بھی امتحانات میں مکالمہ نگاری کے حوالے سے ایک سوال لازمی طور پر شامل ہوتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ مکالمہ نگاری کیسے کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ مکالمہ نگاری کیسے کی جاتی ہے، ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مکالمہ نگاری بنیادی طور پر ہے کیا۔ مکالمہ نگاری کی سادہ سی تعریف یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ افراد کے مابین ہونے والی گفتگو جو ہے مکالمہ کہلاتی۔ مکالمہ بنیادی طور پر شخصیت کی خوبیوں اور خامیوں کو سامنے لاتا ہے اور ہمیں کسی شخص کے علمی مرتبے، فکر اور سوچ کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ مکالمہ اصل میں ڈرامے اور فلم کا بنیادی عنصر ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کو فلمایا جائے اور اس کو بولا جائے۔ اس سطح پر اس کی تدریس کا مقصد یہ ہے کہ اگر مستقبل میں طلبہ ادیب بنتے ہیں اور وہ ڈرامہ رائٹنگ میں جاتے ہیں یا فلم رائٹنگ میں جاتے ہیں تو وہ بنیادی طور پر مکالمے کے جو بنیادی مقصد ہے اس سے آگاہ ہوں، اور ان کو ایک بنیادی خیال ان کے پاس موجود ہو کہ مکالمہ دراصل ہوتا کیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مکالمہ نگاری کیسے کی جاتی ہے۔ مکالمہ لکھنے کے لیے جو چند ایک ہدایات آپ کے لیے ضروری ہیں وہ یہ ہیں کہ مکالمہ مختصر ہو۔ طویل مکالمہ ایک مضمون کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور ایک لیکچر بن کر رہ جاتا ہے، جس سے اس میں پڑھنے والے یا دیکھنے والوں کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، اور اس طرح وہ مکالمہ ایک ناکام مکالمہ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے مکالمے میں جملے بہت ہی مختصر ہونے چاہیے اور ان کی طوالت جو ہے ایک خاص حد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مکالمہ جو ہے وہ سادگی اور بے تکلفی پر مشتمل ہونا چاہیے۔ مکالمہ لکھا جاتا ہے تو اس کا مقصد صرف لکھنا نہیں ہوتا بلکہ اس کا مقصد بولنا ہوتا ہے، اس لیے اس کی زبان جو ہے وہ تحریری زبان سے مختلف ہوتی ہے۔ اس میں سادہ جملے استعمال کیے جاتے ہیں اور عام بول چال کا انداز اختیار کیا جاتا ہے، اس لیے پرتکلف انداز، مشکل الفاظ اور نامانوس تراکیب کے استعمال سے حتی الامکان بچنا چاہیے، اور وہ زبان استعمال کرنی چاہیے جو ہماری عام بول چال کی زبان ہو۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ تمہید کے بغیر کبھی موضوع پر نہ آئیں۔ جس موضوع پر مکالمہ لکھنا ہو براہ راست اس موضوع پر نہیں آنا چاہیے بلکہ اس کے لیے ایک تمہید باندھنی چاہیے۔ ہم عمومی بول چال میں بھی کسی سے کوئی خاص بات کرنا چاہ رہے ہوں تو ہم اس سے پہلے کچھ تمہیدی جملے ضرور بولتے ہیں اور اس کے بعد اصل بات شروع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی سے کچھ پیسے مانگنا چاہتے ہیں تو ہم اس سے پہلے سلام دعا کرتے ہیں، اس سے حال احوال پوچھتے ہیں، اور پھر گفتگو کو ایک انداز میں شروع کرتے ہیں کہ بھئی آج کل کورونا کے حالات ہیں تو میرا کاروبار جو ہے وہ بہت ہی خراب ہوا ہے، بہت مندہ چل رہا ہے، تو اگر آپ اس سلسلے میں میری کو مدد کر سکیں تو۔ اس طرح جو ہے وہ ہم ایک تمہیدی جملوں کے ساتھ اصل مقصد کی طرف آتے ہیں کہ اصل جو ہے وہ بات کرنے کا موضوع کیا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ مکالمہ لکھنا شروع کریں تو براہ راست پہلے جملے سے یا دوسرے جملے سے جو ہے وہ اصل مقصد پہ نہ آئیں بلکہ 4-5 جملوں کے تبادلے کے بعد جو ہے وہ کردار اصل موضوع کی طرف آئیں جس کے بارے میں بات کریں۔ نمبر 4 ہے برجستہ محاورات، اشعار اور اقوال زرعی کا استعمال۔ محاورات، اشعار اور اقوال زرعی کسی بھی تحریر یا گفتگو کے لیے سجاوٹ کا باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کا برمحل استعمال مکالمے کو دلچسپ اور قابل توجہ بنا دیتا ہے، لیکن اس میں یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ ان کا بیجا استعمال مکالمے کو بوجھل کر دیتا ہے، اس لیے ان کو مناسب موقعوں پر ہی استعمال کیا جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جا بجا اشعار دیے گئے ہوں اور جا بجا اقوال زرعی دیے گئے ہوں اور ان کا براہ راست موضوع سے کوئی تعلق نہ ہو۔
اس لیے اگر آپ نے کوئی شعر درج کرنا ہے، کوئی محاورہ یا اقوال زرعی درج کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک مناسب موقع بنانا ضروری ہے جہاں پر آپ اس کو درج کر سکیں۔ نمبر 5، مکالمے کے آغاز میں منظر اور کرداروں کے بارے میں بتانا چاہیے۔ مکالمہ چونکہ فلمانے کے لیے لکھا جاتا ہے، اس کو کسی نہ کسی سطح پر بولا جانا ہے، تو اس میں کردار اور مناظر کو بیان کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ امتحانی نقطہ نظر سے آپ کو 2 سے 3 سطروں کا پس منظر جو ہے مکالمہ شروع کرنے سے پہلے 2 سے 3 سطروں کی تمہید لکھنی جو ہے وہ ضروری ہے۔ عمومی طور پر جب پیپر چیک کیے جاتے ہیں تو میں نے بھی نوٹ کیا ہے کہ طلبہ جو ہے وہ براہ راست مکالمہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ابتدا میں کوئی پس منظر نہیں دیتے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ مکالمہ پڑھنے والا جو ہے اس کو 2-3 جو پس منظر کی سطریں ہیں وہ پڑھ کر اندازہ ہو جائے کہ یہ مکالمہ جو لکھا جا رہا ہے یہ کن کے درمیان ہے، وہ کردار کون ہے اور وہ جگہ کون سی ہے جہاں پر یہ مکالمہ بولا جا رہا ہے۔ تو ان کرداروں کا مختصر تعارف اور اس جگہ کا مختصر تعارف اور موضوع کا مختصر تعارف جو ہے وہ پس منظر کی 2-3 سطروں میں موجود ہونا چاہیے تاکہ پڑھنے والا آنے والے مکالمے سے آگاہ ہو سکے۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ مکالمے شخصیات کے مطابق ہوں اور حفظ مراتب کا خیال رکھا جائے۔ مکالمہ چونکہ شخصیات کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ مکالمے شخصیات اور کرداروں کے مطابق ہوں۔ ایک ان پڑھ شخص اور ایک پڑھے لکھے شخص کی گفتگو کبھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک بوڑھے اور بچے کی گفتگو میں بھی ایک واضح فرق موجود ہوگا۔ اسی طرح جب دوستوں کے درمیان مکالمہ لکھا جائے گا تو وہ ایک بے تکلف مکالمہ ہوگا، جبکہ ایک والد اور بیٹے کے درمیان ہونے والا مکالمہ جو ہے وہ ایک تصنع لیے ہوئے ہوگا اور اس میں ایک ادب اور احترام کا عنصر جو ہے وہ موجود ہوگا۔ تو آپ جب جملے لکھ رہے ہوں تو اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ یہ جملے کس کردار کے منہ سے ادا کیے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک پھل فروش کے ساتھ ایک طالب علم کا مکالمہ ہے تو پھل فروش کبھی بھی غالب کے اشعار جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا۔ ہم اس سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ جو ہے غالب کے اشعار یا شیکسپیئر کا کوئی قول جو ہے وہ اپنی گفتگو میں استعمال کرے گا۔ تو اس لیے اس بات کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ مکالمے کس شخصیت کے منہ سے ادا ہو رہے ہیں، اس کا کردار کیا ہے اور کیا اس سطح پر جو مکالمے درج کیے جا رہے ہیں وہ اس کردار کے مطابق ہیں یا نہیں۔ نمبر 7، تمام کرداروں کو مناسب وقت دیں۔ مکالمے چونکہ بولنے کے لیے لکھے جاتے ہیں، اس لیے اس میں تمام کرداروں کو مناسب وقت دیا جانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ عمومی طور پر امتحانات میں جو مکالمے لکھے جاتے ہیں اس میں 2 ہی کردار ہوتے ہیں، اس لیے آپ جو جملے لکھ رہے ہیں ان کو 2 کرداروں میں برابر کی بنیاد پر تقسیم کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک کردار بہت طویل مکالمے بولتا جا رہا ہو اور دوسرا کردار جو ہے وہ محض ہوں ہاں کرتا رہے۔ اس طرح مکالمے کا حسن متاثر ہوتا ہے اور پڑھنے والے کی دلچسپی اس میں قائم نہیں رہ سکتی۔ اس لیے اس میں ایک توازن رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم توازن نہیں رکھیں گے اور ایک شخص کے مکالموں کو طوالت دیتے جائیں گے تو وہ مکالمہ محض ایک تقریر بن کر رہ جائے گا اور پڑھنے والا بھی اکتاہٹ کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں ان نکات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ ان نکات کو مد نظر رکھ کر مکالمہ لکھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ مکالمے میں پورے نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات اور معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آج کے موضوع پر یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں جلد ہی کسی اور موضوع کے ساتھ۔